بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں سیریز ٹائم کا تیسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں، تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لیکن اب شانتی پر جان کنی کی کیفیت طاری تھی، وہ مر رہی تھی۔ بہرحال وقت کچھ اور گزرا اور آخری بار شانتی کی زندگی کی بجھتی ہوئی لو نے بڑھک کر رتنا کو دیکھا۔ ہونٹوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن آواز نہ نکل پائی اور شانتی کی آنکھیں بے نور ہو گئی، وہ خاموش ہو گئی۔ رتنا کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ ماں کی کیفیت سے بے خبر غار میں ادھر ادھر گھومتی رہی۔ اتنا وقت یہاں گزارنے کی عادی ہو گئی تھی اور کیڑے مکوڑے اس کے لیے دلچسپی کا باعث تھی۔ ایک دو بار سانپوں نے بھی اپنے بلوں سے سار نکال کر دیکھا تھا، لیکن یہ بزر سانپ تھے، زہریلے اور خوفناک نہیں تھے، اور کمزور چیز طاقتور کے سامنے آنے سے گریز کرتی ہے۔ اس طرح ان سانپوں نے ان دو انسانوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کئی گھنٹے گزر گئے، رتنا کو بھوک لگی۔ اسے اپنی نئی خوراک کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ ماں کا خون جس حد تک پیا جا سکتا تھا پی چکی تھی۔ اب تک کافی خون ضائع ہو چکا تھا اور اب شانتی کے بدن میں خون نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ ماں نے جب اسے اپنی خوراک نہیں دی تو رتنا خود اس کے پاس پہنچ گئی۔ شانتی جب کوئی نیا چرکا جسم پر لگاتی تو وہاں بہت سی مٹی کو خون پر رکھ کر بند کر لیا کرتی تھی۔ ایسے بہت سے گاؤ اس کے بازو پر تھے۔ رتنا نے ایک جگہ سے مٹی صاف کی اور اپنے ہونٹ زخم سے لگا کر خون چوسنے لگی، لیکن آج نہ جانے کیوں ماں کے جسم سے خون نہیں نکلا تھا۔ رتنا نے بہت کوشش کی لیکن خون باہر نہ آ سکا تو اس کے اندر جنجلاہٹ پیدا ہو گئی۔ ایسی جنجلاہٹ اس کے ذہن میں پہلی بار ابھری تھی۔ اس نے زخم کو گہرا کرنے کے لیے دانتوں کا استعمال کیا اور کچکچا کر زور سے ماں کے بازو پر کاٹ لیا۔ کھال ادھڑ گئی، خون کے چند قطرے نمودار ہوئے اور رتنا نے زبان سے انہیں چاٹ لیا، لیکن ساتھ ہی ادھڑی ہوئی کھال سے گوشت چاٹنے لگا۔ نہ جانے کیوں رتنا کو یوں لگا جیسے یہ گوشت خون سے بھی زیادہ لذیذ ہو۔ چنانچہ اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ ماں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہی ہو میرے خون کے ٹکڑے، میں نے تجھے اپنی شکم میں رکھ کر اپنا خون پلایا ہے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ ازل سے معبود حقیقی نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت اتاری ہے اور اس محبت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ محبت سب کچھ دے سکتی ہے اور اس محبت کے بدلے میں ماں باپ کو کچھ نہیں دیا جا سکتا۔ کوئی بھی چیز اس محبت کا صلہ نہیں ہو سکتی۔ رتنا نے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ماں کے بازو سے اتار لیا اور اسے دانتوں سے چبانے لگی۔ پھر ایسا مزہ لگا کہ اس نے شانتی کا تقریباً آدھا بازو ادھیڑ ادھیڑ کر کھا لیا۔ بہت دنوں سے خون تو پی ہی رہی تھی لیکن معدے میں کوئی وزن نہیں پہنچا تھا۔ یہ تشنگی آج دور ہو گئی اور اس نے سوچا ماں تو بہت اچھی ہے، پہلے اس نے نہ جانے ایسا کیوں نہیں کیا۔ پیٹ بھرا تو آنکھوں میں غنودگی آ گئی، نہ جانے کب جاگی تھی۔ دوبارہ وہی عمل کیا اور پھر یہ اس کا معمول بن گیا، لیکن اب وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس گوشت میں بدبو پیدا ہو چکی ہے اور ایک عجیب سی بدمزگی پیدا ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ نمی بھی ہے، گوشت بھی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، سکون بھی ملتا ہے۔ چنانچہ وہ یہ شاندار ضیافت اڑاتی رہی اور شانتی کے بدن کی ہڈیاں چاٹنے لگی۔ اس کے سینے کا سارا گوشت غائب ہو چکا تھا، بازو، گردن، رخسار، آنکھیں، عرضے، جو کچھ بھی رتنا ادھیڑ سکتی تھی ادھیڑتی جا رہی تھی۔ ماں نہیں بولتی نہ سہی، بات نہیں کرتی نہ سہی، پیٹ تو بھر رہا ہے۔ فطرت میں ایک عجیب سی وحشت پیدا ہو گئی تھی۔ اسے یہاں ڈر نہیں لگتا تھا۔ ماں کو پکارتی تھی تو ماں بولتی نہیں تھی۔ اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے، ماں کو کچھ ہو گیا ہے، شاید ماں مر گئی ہے۔ بہت سے لوگ مرتے ہیں، بستی میں رہتی تھی تو رام گئی مر گئی تھی اور پھر کئی افراد مر چکے تھے، ماں بھی مر گئی تھی، مگر ماں بہت اچھی تھی، بہت مزیدار۔ اب اس کے علاوہ رتنا کو اور کوئی کام نہیں تھا۔ غار میں چکر لگاتی رہتی، کیڑے مکوڑوں سے کھیلتی تھی۔ یہ کیڑے کبھی کبھی اس کے جسم پر کاٹ لیا کرتے تھے لیکن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ رفتہ رفتہ شانتی کے بدن کا بدبودار گوشت بھی اس کے معدے میں اترتا چلا گیا۔ بچا کچا گوشت سوکھتا جا رہا تھا، لیکن رتنا کے دانت اب اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ وہ چاہتی تو شانتی کی ہڈیاں تک چبا ڈالتی۔ اس کے بدن میں ایک افریتی قوت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ بڑے آرام سے شانتی کے بدن کے سوکھے ہوئے گوشت کو ہڈی سے
اکھیڑ لیتی اور پھر اسے اپنے مضبوط دانتوں سے چبا چبا کر معدے میں اتار لیتی، یہاں تک کہ غار میں اب صرف ایک ڈھانچہ رہ گیا تھا، شانتی کا ڈھانچہ۔ اور اب اس کے بعد رتنا کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ اب کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آج 2 دن ہو گئے تھے وہ بھوکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ ان کیڑوں مکوڑوں پر پڑی جو دھیرے دھیرے ادھر ادھر رینگ رہے تھے۔ رتنا کو نہ جانے کیا خیال آیا، اس نے ایک کیڑا چٹکی سے پکڑا اور منہ میں رکھ لیا۔ اسے چبانے سے رتنا کو ایسا احساس ہوا کہ کچھ بھی ہے، چلو بہرحال چیز تو ہے۔ اور پھر کچھ دنوں کے لیے اس کی غذا کا معقول بندوبست ہو گیا۔ غار میں نظر آنے والے بلوں کو کھرچ کھرچ کر چوڑا کرنا اس کا کام تھا، اور پھر ان بلوں سے کیڑے نکال نکال کر وہ اپنا پیٹ بھرتی رہی۔ ایک دو بار سانپوں نے بھی باہر جھانکا اور رتنا نے بڑی مہارت سے ان کے پھن پر ہاتھ ڈال کر انہیں کھینچ لیا۔ یہ ذرا زیادہ کارآمد چیز تھی، اس نے سانپ کا گوشت بھی کھا لیا۔ اب یہ اس کی آرزو بن گئی تھی کہ غار میں زیادہ سے زیادہ سانپ نظر آئیں، لیکن 2-4 سانپوں کے علاوہ وہاں اور سانپ نہ ملے۔ اب سارا غار کیڑے مکوڑوں سے صاف ہو گیا تھا اور رتنا کے لیے ایک بار پھر فاقہ کشی کے دن شروع ہو گئے۔ وہ اب اداس اور بے چین ہونے لگی تھی۔ شانتی کے سوکھے ہوئے ڈھانچے سے اب اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 2 یا 3 دن گزر گئے، اب اس کے بدن کو شدت کے ساتھ بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر اس رات جب وہ غار میں زمین پر لیٹی ہوئی تھی تو غار ہلنے لگا، بہت زور کا زلزلہ آیا اور زمین میں اتھل پتھل ہو گئی۔ غار کے دہانے پر ٹکی ہوئی چٹان لڑک کر دور جا گری اور رتنا کے دل میں اس کی گڑگڑاہٹ سے خوف کا احساس ابھر آیا۔ پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکوں نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا۔ غار کا اتنا بڑا دہانہ کھل گیا تھا، رتنا تو باہر کی دنیا کو بھول ہی گئی تھی۔ خوفزدہ ہو کر دہانے پر پھیلی ہوئی تاریکی کو دیکھ رہی تھی۔ زلزلے کی گڑگڑاہٹ دیر تک بلند ہوتی رہی اور اس کے بعد زمین کو قرار آ گیا۔ چاروں طرف ایک خوفناک سناٹا پھیل گیا، کہیں کہیں جانوروں کی خوفزدہ آوازیں ابھر رہی تھی جو پہلے رتنا کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ دیر تک بیٹھی سوچتی اور غور کرتی رہی اب کیا کرے، اور رات آہستہ آہستہ گزرتی چلی گئی۔ پھر سورج نکلا اور روشنی کا طوفان غار کے دہانے سے اندر آ گیا اور رتنا ایک بار پھر سہم گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے باہر جھانکا تو اسے دنیا کی وسعتیں نظر آئیں، اور کچھ دیر کے بعد باہر کے ماحول بھی یاد آ گیا۔ پتا جی یاد آ گئے، ماتا جی یاد آ گئی، لیکن ماتا جی کا ڈھانچہ تو اندر ہی پڑا ہوا ہے، پتا جی نہ جانے کہاں ہیں۔ باہر نکل کر اس نے آواز دی، پتا جی کہاں گئے، تم کہاں ہو؟ لیکن اس کی آواز گونج کر رہ گئی، کہیں سے اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ آگے بڑھتی چلی گئی، دور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا، بستی نہ جانے کتنی دور تھی، رستے کا کوئی تعین نہیں تھا۔ اس کے بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے، بدن پر چیتھڑے لٹک رہے تھے، ہاتھ پاؤں کی اچھی تھی۔ بدن میں انسانی گوشت اور کیڑے مکوڑے کھانے کے بعد ایک عجیب سی جاذبیت پیدا ہو گئی تھی۔ حالانکہ بہت کم عمر تھی، لیکن ماں بھی خوبصورت تھی، اس لیے رتنا بھی بے حد حسین تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت یہ حسن کیچڑ میں لپٹا ہوا تھا۔ عجیب سی وحشت برس رہی تھی اس کے چہرے سے۔ وہ رک رک کر بار بار پتا جی کو آوازیں دینے لگی۔ پھر اسے پگڈنڈی نظر آئی، پگڈنڈی پر بیل گاڑیوں کے نشانات تھے، غالباً دیہاتی ادھر سے گزرتے تھے۔ چنانچہ وہ اس پر چل پڑی اور زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا کہ اسے گھنٹیوں کی آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو پیچھے سے ایک بیل گاڑی آ رہی تھی، کوئی اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ بیل گاڑی اس کے قریب آ گئی۔ بیل گاڑی پر بیٹھے ہوئے شخص نے اسے دیکھا، معصوم سا سادہ لوح دیاتی تھا، جلدی سے اتر کر نیچے آیا اور اس کے قریب پہنچ کر بولا، ہرے رام ہرے رام، ارے کون ہے تو؟ رتنا ہوں، میرے پتا جی کہاں ہیں؟ رتنا ہے؟ پتا جی کہاں ہیں؟ ہاں، میرے پتا جی کہاں ہیں؟ میں پتا جی کو بتاؤں گی کہ ماتا جی مر چکی ہیں، مگر تو کہاں پھر رہی ہے؟ پتا جی کو تلاش کر رہی ہوں۔ کیا نام ہے تیرے پتا جی کا؟ پتا جی؟ ہاں، صرف پتا جی، تو اور کیا؟ اور ماتا جی کا کیا نام ہے؟ ماتا جی مر چکی ہیں۔ ارے بیٹا، کون پاپی تجھے چھوڑ گیا ہے؟ اور کیا حال ہو رہا ہے تیرا؟ کہاں سے آ رہی ہے تو؟ اندر بند تھی، اب نکلی ہوں تو ماتا جی مر چکی ہیں، رتنا نے معصوم لہجے میں کہا۔ ہرے رام، کیا کروں اب میں؟ کیا تجھے گھر لے چلوں؟ لیکن جانکی انسان کی شکل میں شیطان ہے، نہ جانے کیا سلوک کرے تیرے ساتھ۔ چھوڑوں بھی کہاں؟ اس ویرانے میں جنگل کے جانور تیرا تیا پانچا کر دیں گے۔ چل آ بیٹھ گاڑی میں۔ اور اس کے بعد اس شخص نے رتنا کو گاڑی میں بٹھا لیا اور نہ جانے کیا کیا باتیں کرتا رہا اس سے۔ اس نے بتایا کہ میرا نام رام راج ہے اور لوگ مجھے راجا کہتے ہیں۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد گاڑی ایک بستی میں داخل ہو گئی، چھوٹی سی آبادی تھی۔ رام راج ایک چھوٹے سے احاطے کے سامنے رکا اور رتنا کو ساتھ لے کر اندر داخل ہو گیا۔ جانکی اس کی بیوی کا نام تھا۔
اس کی بھی ایک بچی تھی جس کا نام سیتا تھا۔ سیتا کی عمر کوئی 6 سال کے قریب ہوگی۔ جانکی کافی تیز مزاج عورت تھی۔ اس وقت بھی وہ احاطے میں کھڑی کپڑے دھو رہی تھی۔ رام راج اندر داخل ہوا تو جانکی نے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ رتنا کو۔ جانکی کا منہ بگڑ گیا۔ رتنا کو گھورتے ہوئے بولی، یہ بوتنی کہاں سے اٹھا لائے ہو تم؟ ہرے رام رام جانکی، یہ بوتنی نظر آ رہی ہے تجھے؟ کون ہے؟ جانکی نفرت سے ناک سکڑ کر بولی، ارے انسان کی بچی ہے، لاوارث ہے بیچاری، ماں مر گئی ہے، پتا کھو گیا ہے، ساتھ لے آیا ہوں۔ جانکی، بھگوان کہتا ہے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بھگوان جو کہتا ہے ہمارے حالات کیا کہتے ہیں؟ کون سی ہزاروں کی کمائی ہے تمہاری جو یہ نیک کام شروع کر دیے ہیں؟ دیکھ جانکی، بچی لاوارث ہے، جنگل میں بھٹک رہی تھی، کوئی وارث نہیں تھا، بھگوان کے نام پر اسے یہاں لے آیا ہوں، تو پھر ایسا کرو اسے بھگوان کے حوالے کر دو، بھگوان ہی اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ خرچہ کیا ہوگا اس بیچاری کا؟ 2 وقت کی روٹی تو کھائے گی، تیرے سارے کام کرے گی۔ جانکی، اب دیکھنا تو بیٹھی کپڑے دھو رہی ہے، ارے یہ گھر میں ہوگی تو تیرا ہاتھ پٹائے گی، جھاڑو دے گی، جھاڑو دیتے ہوئے تیری کمر دکھ جاتی ہے، اس سے جھاڑو بھی دلوانا، برتن بھی دلوانا، گھر کے سارے کام کرے گی بیچاری، نتیجے میں 2 روٹی کھا لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ جانکی کی سمجھ میں بات آنے لگی۔ رتنا کو غور سے دیکھا، پھر بولی، گندی کتنی ہو رہی ہے، یہ کیسی بدبو آ رہی ہے اس کے شریر سے، تو صاف کر لینا، اسے نہلانے کے لیے بھیج دے، کوئی کپڑے لتے ہوں تو اسے دے دے۔ ہاں، جیسے میری تو کپڑے کی دکان ہے نا۔ جانکی بکتی جگتی رہی اور رام راج اسے لائن پر لاتا رہا۔ بہرحال جانکی نے رتنا کو نہانے کے لیے بھیج دیا اور جب رتنا صاف ستھری ہو کر آئی تو رام راج ہی نہیں، جانکی بھی اسے دیکھتی رہ گئی۔ رام راج نے کہا، ارے بھگوان، لگتا ہے کسی بڑے گھر کی بیٹی ہے، اور بعد میں پولیس آئے گی اور تمہارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر تمہیں کھینچتی ہوئی لے جائے گی۔ نہیں نہیں، اگر پولیس آئی تو ہم اس کو اس کے ماتا پتا کے حوالے کر دیں گے، ابھی سے تو ایسی باتیں مت سوچو اس کے بارے میں۔ جانکی خاموش ہو گئی۔ رتنا کو کپڑے دے دیے گئے، پھر اسے کھانا بھی ملا، لیکن اس نے جو کچھ کھایا اس میں سے ذرا برابر مزہ نہیں آیا۔ اس میں نہ تو انسانی گوشت تھا نہ انسانی خون، تاہم پیٹ بھر گیا تھا۔ پھر وہ وہیں رہنے لگی۔ رام راج تو اپنے کام پر چلا جاتا۔ جانکی کو موقع مل گیا۔ اس شرط پر اس نے رتنا کو اپنے ساتھ رکھا تھا کہ رتنا گھر کے سارے کام کرے گی۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت ہاتھوں سے وہ گھر کے برتن دھوتی، اتنے بڑے گھر کے جھاڑو لگاتی، کپڑے دھوتی۔ سیتا جو رتنا سے تھوڑی ہی چھوٹی تھی، ماں کی طرح بد دماغ اور بد مزاج تھی، اگر دل چاہتا تو رتنا سے بات کرتی، ورنہ نہیں۔ جانکی اب ذرا ذرا سی بات پر رتنا کو پیٹنے لگی تھی۔ رتنا کو اپنے ماتا پتا یاد آتے تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے۔ بہت معصوم اور بہت سادہ لوگ تھی، گاؤں دیہات کی پلی بڑی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کے، بس واقعات ہلکی سی یاد بن کر اس کے ذہن کے پردوں سے ٹکراتے رہتے تھے۔ کھانے پینے کو جو روکھا سوکھا مل جاتا وہ کھا لیتی۔ جانکی کبھی جوتے سے کبھی لکڑی سے اس کی پٹائی کرتی تھی اور رتنا رو پیٹ کر خاموش ہو جاتی تھی۔ جب اس کی پٹائی ہوتی تو سیتا خوب ہنستی اور ماں کو مشورہ دیتی تھی۔ کئی بار اس نے رتنا کی شکایتیں بھی لگائی تھی، لیکن رتنا فطرتاً بہت معصوم تھی، اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں تھی۔ تنہائی میں وہ سوچا کرتی کہ نہ جانے ماتا پتا کہاں چلے گئے ہیں، ماتا جی بچا رہی تھی تو اس غار میں مر گئی، پتا جی بھی چلے گئے، اب تو کوئی بھی نہیں ہے، جانکی چاچی ہی سب کچھ ہے۔ رام راج البتہ اسے کبھی کبھی پیار کر لیا کرتا تھا۔ کئی بار اس نے اس سے اس کی ماتا پتا کے بارے میں پوچھا، لیکن رتنا کوئی صحیح بات نہ بتا سکی۔ وقت گزرتا رہا، رتنا نے گھر کے بہت سے کام سنبھال لیے تھے۔ جانکی نے اس کے لیے تھوڑے بہت کپڑے بنا لیے تھے جنہیں وہ خود ہی دھوتی اور پہن لیتی تھی۔ سیتا کا بڑا لاڈ پیار ہوتا تھا۔ جانکی نے ایک دن رام راج سے کہا، اب یہ بتاؤ کہ اس کا کیا ہوگا، لے تو آئے ہو تم، آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ ماتا پتا کون تھے اور کہاں ہیں، کیا اب یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی؟ تیرے 36 کام کرتی ہے جانکی، کون سی مشکل ہے تجھے اس کے یہاں رہنے میں؟ ارے میں تو یہ سوچتی ہوں کہ لڑکی ذات ہے، دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو جائے گی، اپنی بچی کے لیے انتظام کرو گے یا اس کے لیے؟ بھگوان سب کا انتظام کرتا ہے جانکی، اگر بھگوان نے ہمیں ایک کی بجائے 2 بیٹیاں دے دی ہیں تو کیا سمجھتی ہے کہ وہ خود اس کے لیے بندوبست نہیں کرے گا؟ دھرم شالہ کھول لو اور بھی لے آؤ 2-4۔ تیرا ستیہ ناش جانکی، اپنی پھوٹی آنکھوں سے دیکھتی نہیں کیا؟ ننھی سی بچی ہے، گھر کے سارے کام کرواتی ہے تو اس سے، اور خود ملکہ بنی بیٹھی رہتی ہے، اس پر بھی وہ تیری آنکھوں میں کھٹکتی ہے؟ میری آنکھوں میں کیوں کھٹکے گی؟ تم کلیجے میں بٹھا لو اسے۔ بدبخت، آپ کوئی بری بات منہ سے مت نکالنا، دماغ ٹھیک کر دوں گا میں تیرا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میں لے کر آیا ہوں اسے گھر میں، تیرے باپ کا گھر نہیں ہے۔ خبردار اگر بچی کے ساتھ کوئی سخت سلوک کیا، پوچھوں گا میں اس سے۔ ارے میری جوتی کو غص پڑی ہے جو اس کے ساتھ کوئی سخت یا نرم سلوک کروں، مجھے کیا کرنا اس کا؟
ہاں ہاں، بہت شریف زادی ہے تو، جانتا ہوں میں تجھے اچھی طرح، رام راج نے جانکی کو ڈانٹ دیا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو جانکی کے دل میں رتنا کے لیے نفرت ابھر آئی۔ اس نے کسی چھوٹی سی بات پر رتنا کو خوب مارا پیٹا اور رتنا روتی رہی، کم بخت ماری، نہ جانے کہاں سے رام راج کے ہاتھ لگ گئی۔ ارے کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا تیرا، کہیں اور مرتی جا کر میرے سینے پر مونگ تلنے کے لیے آ گئی، کیا کر کے جائے گی یہاں سے؟ جانکی چیختی چراہتی رہی۔ رتنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتفاق سے اس شام رام راج ذرا جلدی آ گیا اور اس نے اپنی آنکھوں سے جانکی کا سلوک رتنا کے ساتھ دیکھا تھا۔ پتی پتنی میں کافی لڑائی ہوئی۔ رام راج نے جانکی کے 2-3 تھپڑ بھی مار دیے اور کہنے لگا، اس کے بعد اگر تو نے اس بچی پر ہاتھ اٹھایا جانکی، تو سمجھ لے میں تجھے نکال دوں گا، تجھے تیرے ماتا پتا کے گھر بھجوا دوں گا۔ ایک بے سہارا اور لاوارث بچی پر میں یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا، نہ جانے کس کی اولاد ہے۔ ارے میں کہتا ہوں کیوں ہائے لیتی ہے کسی کی، تیرے آگے بھی بچی ہے، آج تو کسی پر اور پر ظلم کرے گی تو کل کوئی تیری بچی پر بھی ظلم کرے گا۔ ڈرتی کیوں نہیں ہے بھگوان سے؟ بھگوان سے تو میں ڈرتی ہوں، مگر تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آج تم نے ایک لڑکی کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، کیا سمجھوں میں اسے؟ کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نکالی تو زبان کھینچ کر ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ تیرے من میں تو بھگوان کا ڈر نکل چکا ہے، پر مجھے بھگوان یاد ہے، میں بتائے دے رہا ہوں تجھے۔ غرض یہ کہ جانکی کے دل میں رتنا کے لیے نفرت بڑھتی چلی گئی اور رتنا بیچاری ان نفرتوں سے ناواقف گھر کے کاموں میں لگی رہی۔ جانکی نے اس کی برائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اکثر اس کے سلسلے میں رام راج سے لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن جانکی نے کہا، تم دیکھ لینا رام راج، لڑکی کوئی ایسا کام کر کے اس گھر سے جائے گی کہ تم بھی جیون بھر رو گے اور میں بھی۔ ہاں مجھے پتا ہے وہ گھر سے کیا کام کر کے جائے گی، وہ تیرا کلیجہ چبا کر جائے گی اس گھر سے۔ ارے میں کہتا ہوں جانکی، بھگوان سے ڈر، میں نے دیکھا ہے کہ تو ہی نہیں سیتا بھی اس پر ظلم کرتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، معصوم بچی کام کر رہی ہوتی ہے تو سیتا اس کے بال نوچ کر چلی جاتی ہے۔ سمجھا اسے جانکی، ورنہ کل تیری آنکھوں میں جو آنسو ہوں گے انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جانکی منہ ٹیڑھا کر کے خاموش ہو جاتی۔ وقت شاید رام راج کے الفاظ درست ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس دن صبح ہی سے بارش شروع ہو گئی تھی۔ سردیوں کی بارش تھی، کسی کا دل بستر سے نکلنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ باہر بھینسیں چیخ رہی تھی۔ بھینسوں کی آواز پر جانکی اٹھی اور پھر اس نے زمین پر سکڑی پڑی رتنا کو دیکھا۔ رتنا کے پاس ایک ہلکی سی چادر تھی جو سوتے میں اس کے بدن سے کھسک گئی تھی۔ اس کے دونوں گھٹنے سینے میں جڑے ہوئے تھے اور وہ معصومیت کی نیند سو رہی تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ جانکی آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے آوازیں دی لیکن رتنا اتنی گہری نیند سو رہی تھی کہ اس کی آواز پر نہیں جاگی۔ جانکی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس کی آواز پر رام راج کی آنکھ کھل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا جانکی رتنا کے پاس پہنچ گئی اور پھر اس نے لاتوں سے رتنا کو مارنا شروع کر دیا۔ ستیہ ناس، موئی مسٹنڈی، بھگوان تجھے غارت کرے، بیل کی طرح بڑھ بڑھ کر جوان ہو رہی ہے، 4 آدمیوں کا اکٹھا کھا جاتی ہے۔ نیند ہے کہ ٹوٹی پڑ رہی ہے تجھ پر؟ ابھی ذرا سی فتنی ہے مگر جوان کی نیند سو رہی ہے۔ بھینس کی صفائی تیرا باپ کرے گا، دودھ تیری ماں نکالے گی، رسوئی میں جا کر چائے کا پانی کون رکھے گا؟ کٹیا کی جنی اٹھ تیرا ستیہ ناس۔ مزید کئی لاتیں اس کے بدن پر پڑی تو وہ جلدی سے اٹھ کر اپنی جگہ سے بھاگی اور ایک کونے میں سمٹ گئی۔ وہ سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جانکی آگے بڑھی تو رام راج جلدی سے اٹھ گیا۔ کیا کر رہی ہے صبح صبح ہی؟ پاگل ہو گئی ہے بالکل؟ یہ تیرا سلوک ہے اس بچی کے ساتھ؟ ارے بھگوان سے ڈر جانکی، بھگوان سے ڈر، مجھے بھی سوتے سے جگا دیا، ہٹ ادھر سے، اب اسے ہاتھ لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ جانکی نے رام راج کو گھورا، پھر گھراتے ہوئے لہجے میں بولی، کچھ زیادہ نہیں بولنے لگے تم؟ زیادہ حمایت نہیں کرنے لگے اس کی؟ ہاں حمایت لے رہا ہوں، اور ایک بات کان کھول کر سن لے، اگر تو نے اپنا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہ کیا تو میں اسے لے کر کہیں نکل جاؤں گا۔ اپنے بل پر لایا ہوں اس بچی کو، کہیں کسی مندر میں رکھوا دوں گا مگر خود بھی نہیں آؤں گا۔ بھگوان تجھے عقل دے۔ ارے کیوں ہائے لے رہی ہے اس کی؟ تیری حرکتوں سے اگر اس کی ہائے ہم پر پڑ گئی تو مرے ہی گی، میں بھی لپیٹ میں آ جاؤں گا۔ رام راج بس اسے یہاں سے نکال دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سوچ لے، 10 کام کرتی ہے تیرے، خود کر لوں گی میں اپنے کام۔ بھیا سنا ہی تھا، اب تجربہ بھی ہو گیا، اس سنسار میں عورت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ ارے عورت کو تو ماتا کا روپ کہا جاتا ہے، مرد پتا بن کر وہ نہیں کر سکتا جو عورت ماتا بن کر لیتی ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ ہر عورت کے اندر ماں چھپی ہوئی ہوتی ہے، میرے اندر تو چھپا ہوا پتا باہر نکل آیا، مگر بھگوان تجھے عقل دے، تیرے اندر ماں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کر لوں گا کوئی نہ کوئی بندوبست۔ بھگوان کا سنسار بہت بڑا ہے اور اس نے جسے سنسار میں بھیجا ہے اس کی رکشا کرنا بھی جانتا ہے۔
جا بیٹا کچھ پہن لے، جا باہر جا کر کام کر، بھگوان نے تیرے بھاگ میں یہی لکھا ہے، بھاگ تو نہیں بدلے جا سکتے بیٹا، جا شاباش کام کر۔ لیکن پہننے اوڑھنے کے لیے رتنا کے پاس تھا ہی کیا؟ دونوں ہاتھوں سے بال سنوارے اور باہر صحن میں نکل گئی۔ رام راج نے سردی سے کانپتے ہوئے کہا، ارے بہت سردی پڑ رہی ہے، ذرا سیتا کو ٹھیک سے رضائی اوڑھ دے، کہیں سردی نہ لگ جائے اسے۔ جانکی نے اپنی بچی کو دیکھا اور خود بھی اس کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ اس نے سیتا کو سینے میں بھینچ لیا۔ باہر رتنا بڑے مزے سے اپنے کام کر رہی تھی۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے اسے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ رتنا بڑے مزے میں تھی اور اسے کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ آرام سے وقت گزار رہی تھی۔ پھر سورج نکل آیا، بارش بند ہو گئی، معمولات کی کام جوں کے توں چلنے لگے اور رام راج اپنے کام پر نکل گیا۔ رتنا گھر کے سارے کام کاج کرتی رہی۔ بارش ہونے کی وجہ سے گھر کے کام اور بڑھ گئے تھے۔ دوپہر ڈل چکی تھی اور 2:30 بجے کا وقت تھا۔ جانکی کہیں پڑوس میں چلی گئی۔ سیتا اپنے کمرے میں سو گئی اور رتنا جسے تھوڑا سا وقت ملا تھا برآمدے میں بیٹھ کر بھینس کو دیکھتی رہی، جو آج بارش کی وجہ سے باہر چرنے نہیں گئی تھی۔ رتنا کے دماغ میں ماضی کی بہت سی باتیں آ رہی تھی، اپنی بستی، ہیرا لال، ماں، پھر غار کا منظر اور اس کے بعد خون کی پیاس۔ دفتن ہی اس کے اندر ایک عجیب سی بے کلی پیدا ہو گئی۔ غار میں رہ کر اس نے ماں کا خون پیا تھا، ماں کا گوشت کھایا تھا۔ اس کے بعد جب وہ باہر آئی تو وہ بڑی مشکلوں کا شکار تھی۔ اچانک ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی پیاس جاگ اٹھی، اس کے پورے وجود میں ہجیان برپا ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہیں بھینس پر جم گئی تھیں۔ کیا بھینس کی کالی موٹی کھال اس کے کام آ سکتی ہے؟ کیا وہ اس کھال کو ادھیڑ سکتی ہے؟ اس کے دانت میں کلبلاہٹ ہونے لگی، چہرے کے نقوش بگڑنے لگے، اس کے پورے بدن میں تشنج پیدا ہو گیا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ سامنے سوتی ہوئی سیتا پر پڑی۔ وہ باغور اسے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں خون کی چھینٹیں پڑنے لگی، بدن بے اختیار ہو گیا۔ ایک ایک قدم آگے بڑھا کر وہ سوتی ہوئی سیتا کے پاس پہنچ گئی۔ سیتا کا رنگ اور روپ سفید تھا، گال سرخ، جن کے نیچے خون کی روانگی، گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی جس سے خون کا سمندر رواں دواں تھا۔ رتنا کی مٹھیاں پھولنے اور بند ہونے لگی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، سیتا کے بالکل قریب پہنچ گئی، اس کے کھلے ہوئے بازو اور گردن دیکھنے لگی۔ بازو یہیں سے تو اس نے آغاز کیا تھا اور پھر اچانک اس کے حلق سے بلیوں جیسی راہٹ نکلنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ جھکی اور دوسرے ہی لمحے اس نے سیتا کے بازو میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ سیتا گہری نیند سو رہی تھی، لیکن بازو میں گڑنے والے دانت اتنے تکلیف دہ تھے کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی تو رتنا نے اس کی گردن پر ہاتھ جما دیے۔ وہ دانتوں کی قوت سے سیتا کے بازو کا گوشت ادھیڑ رہی تھی اور ایک لمحے میں اس نے اس گوشت کو نسوں سمیت کھینچ لیا اور اسے چبانے لگی۔ پھر سیتا کے سینے پر حملہ کیا، جہاں جہاں سے گوشت ملتا رہا وہ اسے ادھیڑتی رہی۔ بازو، سینہ اور پھر گردن کی پھولی ہوئی رگیں جس میں دانت پوست کیے تو نمکین خون سے اس کا منہ بھر گیا اور رتنا اس خون کو بڑی چاہت سے چوسنے لگی۔ سیتا اپنی جدوجہد کر کے ہار گئی تھی، اب اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اب اس کا سارا بدن لہو لہان ہو رہا تھا اور رتنا کسی خونخوار بلی کی طرح اسے جگہ جگہ سے بمبوڑ رہی تھی۔ اس کے منہ میں سیتا کے گوشت کے ٹکڑے دبے ہوئے تھے، وہ بڑے مزے سے اس کا گوشت کھا رہی تھی۔ بہت عرصہ گزر گیا تھا انسانی گوشت کھائے ہوئے، وہ اپنی تمام ضرورتیں پوری کر لینا چاہتی تھی۔ سیتا ایک اچھی خاصی تندرست لڑکی تھی، بہت سا گوشت تھا اس کے بدن پر اور رتنا اس سارے گوشت کو اپنے اندر اتار لینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے خوفناک دانتوں سے سیتا کا سینہ ادھیڑا اور پسلیوں کے درمیان سے اس کی خوراک کی نالی دانتوں میں دبا کر کلیجی باہر نکال لی۔ کلیجی کے ساتھ اور بھی اس باہر نکل آئے اور رتنا انہیں چبا رہی تھی، بالکل کسی بلی کی طرح گھٹنے موڑ کر دونوں ہاتھ سیتا کے بدن پر ٹکا کر۔ اور بالکل اس وقت جانکی اندر آ گئی۔ وہ محلے سے واپس آئی تھی، دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی رتنا کو 4-6 گالیاں دی تھی اس نے، کیونکہ رتنا اس کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر کمرے میں کچھ جدوجہد پا کر وہ اس طرف آ گئی، روشنی سے آئی تھی۔ کچھ لمحے تک تو اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آیا، لیکن پھر جو منظر اس نے دیکھا، اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی حرکت بند ہو گئی۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یہ جاننے کی کوشش کرنے لگی کہ یہ قصہ کیا ہے۔ پھر اس نے خون میں ڈوبی ہوئی لڑکی کو دیکھا اور خون میں ڈوبی ہوئی رتنا کو بھی دیکھا، جس کا چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا، خون اس کے بالوں میں بھی لگا ہوا تھا، اس کے ہاتھ سیتا کے سینے پر پھیلے ہوئے تھے۔ جانکی یہ جاننے کی کوشش کرنے لگی کہ نیچے والی سیتا ہی ہے یا کوئی اور۔ پھر اس کے حلق سے ایک دہشت بھری چیخ نکلی اور وہ اچھلی اور دھڑام سے نیچے گری۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اچھلی اور اندر کی جانب لپکی۔ اس کے حلق سے آوازیں نکل رہی تھی، ہائے رام میری سیتا، ہائے رام میری سیتا۔ اور تو کچھ نہ سوجا
اسے ایک پلنگ کا ٹوٹا ہوا پایا ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ اس نے پایا دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ عام حالات ہوتے تو شاید وہ خوف سے بے ہوش ہی ہو جاتی، لیکن اس وقت ماں اپنی اکلوتی بچی کو دیکھ رہی تھی جس کا پورا بدن ادھڑا ہوا تھا، گردن لٹک گئی تھی۔ سیتا تو نہ جانے کب کی مر چکی تھی۔ رتنا اپنا کام کر رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر رتنا پر پائے کا وار کیا، لیکن رتنا اس وقت ایک پتھریلی بلی بنی ہوئی تھی۔ اس نے اس وار سے اپنے بدن کو بچایا اور سیتا کو دانتوں ہی سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی پلنگ سے نیچے کود گئی۔ جانکی پھر آگے لپکی۔ اس نے دوبارہ پایا مارا، لیکن یہ پایا پلنگ کی پٹی پر پڑا اور رتنا جو دیکھنے میں اتنی طاقتور نہیں لگتی تھی، سیتا کو بلی کی طرح گھسیٹتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی۔ ایک اتنی سی بچی کے جسم میں اس قدر بے پناہ طاقت دیکھ کر جانکی کے اوسان خطا ہو گئے تھے، لیکن اپنی بچی کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید وہ دہشت سے پاگل ہی ہو گئی ہوتی۔ وہ رتنا کا پیچھا کرنے لگی اور رتنا سیتا کی لاش کو گھسیٹتی ہوئی ادھر سے ادھر بھاگتی رہی۔ بالکل ایک خونخوار بلی کی طرح لگ رہی تھی وہ، اور ایسی خونخوار بلا جانکی نے بلا اس سے پہلے کہاں دیکھی تھی۔ اس کے کلیجے میں ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ سیتا سیتا چیخ رہی تھی اور اس زور سے چیخ رہی تھی کہ پڑوس میں بھی اس کی چیخوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ یہ آوازیں سن کر کچھ پڑوسیوں نے اس کے گھر کا رخ کیا اور دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ صحن میں انہوں نے سیتا کی لاش دیکھی جسے رتنا بدستور اپنے دانتوں سے ادھیڑ ادھیڑ کر کھا رہی تھی، اور جانکی اب ہائے رام چیخ رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہوا، ارے یہ کیا ہوا، ارے باپ رے باپ، یہ تو ڈائن ہے، ڈائن، یہ بچی ڈائن ہے، مارو اسے۔ اور پھر بہت سے لوگ اندر گھس آئے اور رتنا کی جانب لپکے۔ اب مجبوری کے عالم میں رتنا نے سیتا کا بدن چھوڑ دیا۔ ویسے بھی کافی سکم شیر ہو چکی تھی وہ۔ دوڑنے والے اس کی جانب دوڑے تو وہ بھاگ کر ایک درخت کے قریب پہنچی اور پھر پوری طاقت سے درخت کے تنے پر چڑھتی چلی گئی۔ لوگ چیخ رہے تھے، دوسروں کو مدد کے لیے بلا رہے تھے۔ رتنا نے اس درخت سے دیوار پر چھلانگ لگائی اور دیوار سے باہر، اور اس کے بعد ایک گھر کی چھت پر، پھر دوسرے گھر کی چھت پر، وہاں سے ایک درخت پر۔ درخت سے نیچے اترنے کے بعد اس نے سیدھی گلی میں چھلانگ لگا دی۔ باہر والے تو ابھی کچھ نہیں جانتے تھے۔ بہت سو نے رتنا کو دوڑتے ہوئے دیکھا، لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ خون میں ڈوبی یہ لڑکی کیوں بھاگ رہی ہے۔ البتہ اس کے خون میں ڈوبے ہونے سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رتنا بستی سے باہر نکل گئی۔ باہر سرسوں کے کھیت کھڑے تھے۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ سرسوں کے کھیت میں گم ہو گئی۔ ادھر جانکی پر نیم غشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں بیٹھی آنکھیں پھاڑے اپنی بچی کی لاش دیکھ رہی تھی۔ رتنا کیف و سرور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا، نہ تو اس پر اسے ندامت تھی اور نہ ہی اس بات کا احساس کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے۔ اس کے ذہن میں ایسا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ بس جانکی اس کے پیچھے پڑ گئی تھی، اسے مارنا چاہتی تھی۔ اس نے جانکی سے اپنی جان بچائی۔ سیتا کا دل کلیجی اس کے معدے میں اتر چکا تھا۔ اس کا گوشت بھی اچھا خاصا کھا چکی تھی اور خون بھی پیا تھا۔ اس سے اس کا سارا وجود سیراب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے اسے مارنے پیٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنی کمزور نہیں تھی کہ ان کے ہاتھ آ جاتی۔ اپنا بچاؤ کرنا جانتی تھی، چنانچہ ان کے چنگل سے بچ کر وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس کے بدن میں اتنی قوت تھی کہ اگر کوئی آدمی بھی اس کے سامنے آ جاتا تو وہ اسے بآسانی زیر کر لیتی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا تھا، اور وہ پوری قوت سے دوڑتی ہوئی کھیتوں میں آ گھسی تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ بستی کے لوگ اس کا تعاقب کریں گے۔ اگر وہ لاٹھیاں لے کر کھیتوں میں پہنچ گئے تو اس سے ان کی لاٹھیوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ دور تک دوڑتی چلی گئی۔ ویسے اس کا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ پیچھے موجود لوگوں کو صورتحال کا علم ہو چکا تھا اور وہ سمجھ چکے تھے کہ رام راج ایک لڑکی کے روپ میں ایک خوفناک بلا کو بستی میں لے آیا ہے، اور اس خوفناک بلا نے سب سے پہلے رام راج کی بیٹی سیتا ہی کو زندگی سے محروم کر دیا ہے۔ بستی والوں نے سیتا کی لاش دیکھی تھی۔ جانکی تو غش کھا کر گر پڑی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ جس قدر برداشت کر سکی کر لیا۔ بیٹی کو بچانے کی کوشش کی، لیکن بھلا مردوں میں بھی کبھی جان پڑتی ہے۔ وہ اپنی بھرپور کوشش سے اس لڑکی سے انتقام لینے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی تھی، اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ رام راج بیچارے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں کیا ہو گیا، لیکن بہرحال بستی کے لوگ ساتھ دے رہے تھے۔ وہ کھیتوں میں دور تک دوڑتے چلے آئے تھے۔ بعض جگہ انہیں خون کے نشانات ملے تھے۔ یہ خون رتنا کا نہیں بلکہ اس بچی سیتا کا تھا جو رتنا کے بدن سے ٹپک رہا تھا۔ رتنا اب اتنی دور نکل گئی تھی کہ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ویران جنگل نظر آنے لگے جہاں اونچی اونچی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ قریبو جوار میں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ جب رتنا کو اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ پیچھا کرنے والے اب تھک کر بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تو وہ خود بھی ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کی کفیت کسی خونخوار جانور کی سی نہیں تھی جو خون کا رسیا ہو۔ وہ بلی کی طرح زبان سے اپنے پاؤں چاٹ رہی تھی اور اس کے اندر بڑی پختگی تھی۔ حالانکہ عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن نہ جانے اس غار میں رہ کر غیر انسانی وقت گزار کر قدرت نے اس کے جسم میں کیا جادو بھر دیا تھا۔ بدن بھرپور ہوتا جا رہا تھا اور یہی کفیت چہرے کی تھی۔
وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بچی کی عمر اتنی کم ہوگی۔ وہ ایک مست شباب نظر آنے لگی تھی، حالانکہ اسے خود اپنے شباب رعنائیوں کا ذرا برابر احساس نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ جس انداز میں بیٹھی اپنے بدن کو چاٹ رہی تھی، اسے دیکھ کر نہ جانے کتنے ذہن خراب ہو جاتے، لیکن وہ ان تمام باتوں سے بے خبر اپنے کام میں مصروف تھی۔ پھر رفتہ رفتہ اس کے پورے وجود پر سرشاری کی کیفیت طاری ہوگی۔ اس کا دل چاہا کہ آنکھیں بند کر کے سو جائے، چنانچہ اس نے گھٹنے موڑے، دونوں ہاتھوں پر رخسار رکھے اور آنکھیں بند کر لی۔ پھر نہ جانے کتنا وقت اسی طرح گزر گیا۔ آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ رتنا نے حیران کن آنکھوں سے اپنے ارد گرد پھیلے اندھیرے کو دیکھا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ آنکھیں صاف کی، نیند تو پوری ہو چکی تھی، لیکن اپنی آنکھوں سے کام لے کر اس نے فیصلہ کیا کہ جہاں ہے وہیں رہے۔ یہاں سے آگے بڑھنا کسی طرح مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ گزرے واقعات یاد آنے لگے۔ اتنا عرصہ بے شک گزر گیا تھا، لیکن نہ وہ اپنا گھر بھولی تھی، نہ اپنی بستی۔ اسے اپنا باپ ہیرا لال بھی یاد تھا اور ماں شانتی بھی۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ پتا جی کو لوگوں نے مار ڈالا تھا اور ماں غار میں بند ہو گئی تھی، اور پھر وہاں اس نے اپنی ماں کا گوشت کھایا اور اتنے عرصے غار میں رہی۔ ہاں، اس کے بعد غار سے باہر نکلی تھی اور پھر رام راج چاچا اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ سیتا، یہ تمام باتیں اب اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ عقل بھی کم نہیں تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اندر کی پیاس ایک الگ چیز ہے، لیکن سنسار میں لوگ ذرا مختلف انداز میں جی رہے تھے۔ یقینی بات تھی کہ سیتا کی موت سے چاچی جانکی کو ناراض ہونا ہی چاہیے تھا، مگر میں کیا کرتی؟ من جو چاہا تھا سیتا کا گوشت کھانے کے لیے۔ ہاں، کتنی شانتی ملتی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ تو مجبوری ہے، کیا کیا جائے؟ جانکی چاچی خود بھی تو مجھ پر ظلم کرتی تھی، اب میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں، اب واپس وہاں جانا، موت کو پکارنا ہے۔ نہیں، میں ایسے تو نہیں مرنا چاہتی، میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔ کہیں اور؟ بہت غور کیا اس نے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں جائے۔ پھر اس نے سوچا کہ صبح جب سورج نکل آئے گا تو وہ یہاں سے بڑھ جائے گی، اور یہ سوچتے ہوئے وہ دیر تک بیٹھی رہی۔ پھر اٹھ کر ایک طرف چل پڑی۔ اس نے کافی فاصلہ طے کر لیا تھا اور اس وقت اسے ایک کچی سڑک نظر آئی جس پر گاڑیوں کے نشانات بھی موجود تھے۔ وہ سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگی۔ اس نے سوچا کہ یہ سڑک کہیں نہ کہیں تو جاتی ہوگی، لیکن پھر جب صبح کا سورج نکلا تو اچانک ہی اسے بیلوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز سنائی دی۔ تو پیارے لسنرز، ڈائن کا تیسرا حصہ آپ کو کیسے لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لاؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔